آپ نے کنٹینرز لگا دیے, آپ نے موبائل فون سروس بند کر دی, آپ نے انٹری ایگزٹ پوائنٹ سیل کر دیے. کیا یہ بہتر اسٹریٹجی تھی؟ لوگوں کی زندگی عذاب کر دی آپ نے. انہوں نے احتجاج کرنا تھا, کر لینے دیتے. اللہ اللہ خیر سلام. ذیشان, پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ احتجاج سے ان کا کیا مطلب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو گنڈا پور اپنے ساتھ لوگ لے کے آئے تھے وہ کون تھے؟ وہ صرف انتظامیہ نہیں تھی, وہ کے پی کے کی پولیس بھی تھی. کے پی کے کی پولیس لیس تھی اور باقی ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ لیس تھے اسلحے کے ساتھ. ٹیئر گیس ان کے پاس منوں کے حساب سے تھی جو کہ انہوں نے استعمال کی ہے. یہ کوئی عام شہری نہیں استعمال کر سکتا, یہ صرف ٹرینڈ لوگ جو ہوتے ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں. کرینے وہ پورے کے پی کے کی اٹھا کے لے آئے تھے, فائر بریگیڈ وہ کے پی کے کا سارا لے آئے تھے, اور انہوں نے تو یہ آپ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے یہ تمام تو چیزیں دی گئی تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ حملہ تھا, یہ باقاعدہ آرمڈ حملہ تھا وفاق کے اوپر. کیا وفاق یہ جو کے پی کے لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا تھا سی ایم کے پی کو, وہ کس لیے دیا تھا؟ وہ اس لیے دیا تھا کہ وہ وفاق پہ حملہ کر دیں اور جلسہ کھیلے, یا اس لیے دیا تھا کہ وہ ان کی جو زندگی ہے اس میں کوئی بہتری لے کے آئیں؟ اس وقت جتنے وفاق کے ریسورسز, جتنے کے پی کے ریسورسز ہیں, وہ سارے یہ اپنے جلسوں پہ اور اپنے یہ احتجاج پہ لگا رہے ہیں. سے زیادہ ہائپ تو آپ کی حکومت نے کریٹ کر دی نا. صوبہ ہے وہ لاوارث چھوڑا ہوا ہے. آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں آپ نے مریم نواز صاحبہ آپ کے سامنے اگزامپل ہے, وہ دن رات محنت کر رہی ہیں اور کیا کہ وہ عوام کی خدمت کے لیے نکلی ہوئی ہیں, اور ان کا صرف فوکس یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے عوام کی زندگی میں بہتری لانی ہے. کاش کہ یہ جس طرح 14 روپے کی انہوں نے پر یونٹ ان کو ریلیف 2 مہینے دیا, تو کاش کہ گنڈا پور بھی اپنے ریسورسز میں سے 14 روپے کا ریلیف دے دیتے لوگوں کو, یا گنڈا پور جو ہیں وہ بھی اپنی جو ہماری 6.9 پہ اس وقت انفلیشن ہے وہ اپنے صوبے میں بھی لانے کی کوشش کرتے اپنی گورننس سے. وہاں پہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ رسیوں پہ اور ڈولیوں پہ جاتے ہیں دریاؤں سے, اور وہ ٹوٹ جاتی ہیں, گر جاتے ہیں, اور ان کی جانیں جو ہے ضائع ہو جاتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 35 لوگ زمین کے تنازع پہ مارے گئے وہاں پہ. کوئی گنڈا پور صاحب کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. وہاں پہ کس طرح سے جناب سوات میں احتجاج ہو رہا ہے, کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. سارے ٹیکس پیئر کے پیسے ان کے اپنی کابینہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے کرپشن کی نظر کر دی ہیں. پنجاب میں تو اس وقت وہ ہو رہا ہے جو ان کے خواب و خیال میں نہیں, وہ ترقی کر رہا ہے صوبہ. اور یہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو ترقی ہے پنجاب میں یہ لوگ آئیں اور اس میں رکاوٹیں ڈالیں, اس میں رکھنے ڈالیں. مجھے آپ یہ بتائیں ذیشان, انہوں نے کیا تیر مار لیا جو پہلے لاہور میں ایک جلسہ کیا؟ ایک بندہ ان کے لیے نہیں نکلا, نہ ان کے پاس کوئی تنظیم. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک بندہ نہیں نکلا تو اب بھی تو احتجاج کرنے دیتے, اب کیوں آپ نے سارا شہر بند کر دیا؟ دیکھیں ہم نے بالکل ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی. آپ نے کنٹینرز لگا کے سارے راستے بند کر دیے, موبائل فون سروس آپ نے بند کر دی, عوام کو شدید مشکلات کا سامنا رہا ہے. کیا تیر مارا تھا, کیا تیر مارا تھا؟ سڑکیں کھلی تھیں, میٹرو کھلی تھی, ہر چیز کھلی تھی. انہوں نے لاہور کے جلسے میں کوئی آیا ہی نہیں ان کے جلسے میں. کیوں یہ رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں؟ اب بار بار تو نہیں یہ ہو سکتا نا کہ بار بار آ جائیں. بھئی جو آپ نے احتجاج کرنا ہے کے پی کے میں کریں, سارا دن بیٹھ کے وہاں احتجاج کریں, سارا دن جو ہے وہ ڈھول بجائیں احتجاج کا. اور جو ہم جو اس وقت پبلک سروس میں لگے ہوئے ہیں, ہم جو محنت کر رہے ہیں چیف منسٹر صاحبہ, وہ ہرگز اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی کہ ہر 2 منٹ کے بعد یہ آئیں اور پورا جناب یہ جا کے ڈسٹرب کر کے پورے صوبے کو چلے جائیں. آپ علی سرفراز صاحب آپ کی آواز صحیح طور پر ہم نہیں سن پا رہے ہیں, کیونکہ آپ ان کا تو یہ حال ہے کہ جو بیچارے بچوں کا جن کے دل میں سوراخ ہے وہ علاج کرانے ہمارے پاس لاہور میں آ رہے ہیں. انہوں نے پورے صوبے کا ستیہ ناش پھیرا ہوا ہے, نہ کوئی ہیلتھ فیسلٹی, نہ کوئی ایجوکیشن کی طرف ان کا دھیان. ان کا صرف یہ دھیان ہے کہ انتشار پھیلانا ہے ہم نے پورے ملک میں. ہم نے بیڑا غرق کرنا ہے پاکستان کی معیشت کو, تو اس کی تو اجازت نہیں دی جا سکتی. آئی ایم سوری.